بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بڑا مشکل سوال ہے یہ بھی، اس پہ بڑی بحثیں ہیں۔ کہا گیا جی متشابہات فی القرآن کی حکمت کیا ہے، کیا ان متشابہات کا علم امت کو دیا گیا ہے؟ تو دیکھیں جی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے جب میں سورۃ البقرہ مکمل کروں گا نا، آپ کے لیے جو میرا سلسلہ چل رہا ہے قرآن پاک کی براڈ کاسٹ کا، پلیز اس پہ سائن اپ کریں آپ، اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ وہ اس میں ہم سادہ اردو دانوں کے لیے، یہ میں نے اردو قوم کے لیے پہلی دفعہ کام شروع کیا ہے۔ 17 سال سے میں اردو قوم سے دور تھا، مطلب نہیں کوئی کام کر رہا تھا دین کا اردو میں۔ الحمدللہ انگلش میں ہے میرا کام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ اس کو قبول کرے اور جاری و ساری رکھے، لیتا رہے جب تک وہ لے گا، ہم کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے، اللہ ہمت توفیق دے۔ تو اردو والوں کے لیے قرآن براڈ کاسٹ شروع کی ہے، انشاءاللہ جب اس براڈ کاسٹ میں ہم آل عمران پہ پہنچیں گے پھر وہاں یہ بات ہوگی۔ اس کا مرکز جو ہے اس بحث کا وہ ہے آل عمران کی وہ آیت جو سورہ آل عمران کے شروع میں ہی ہے، 4 5ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وہ ہے وہ ذات جس نے اتاری، انزل علیک الکتاب، تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی آیات میں محکم آیات ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں، یعنی کتاب کا کرکس جسے کہتے ہیں، کتاب کا مغز یعنی اصل روح، اصل اس میں تمہارے فائدے کے جو کام لینے، جو تمہارے کام زیادہ جس نے آنا، زیادہ کام آنے والی چیز جو ہے نا وہ محکم آیات ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسے زندگی گزارو ایسے نہ گزارو، اور یہ سارا کچھ لائحہ عمل، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اس کے بعد متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اب یہاں اختلاف، آپ نے سوال پوچھا کیا امت میں اس کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ الا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا اس کا علم ان متشابہات کا اللہ اور جو راسخ علم ہے ان کے پاس ہے۔ اللہ یا اب اللہ پہ وقف لازم ہے بعض قرات میں، کیونکہ بعض مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا قطعی فائنل ورڈکٹ صرف اللہ کے پاس ہے، وہاں وقف لازم ہے۔ وقف النبی بھی بعض قرات میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہ آپ دیکھیں اس کو تو آگے آئے گا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جو علم کے پکے راسخ لوگ ہیں، اللہم اجعلنا منہم، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں اور بس ختم بات، اس پہ ہم نے آگے نہیں بحثیں کرنی، یہی صحیح ایمان ہے۔ اب متشابہات ہیں کیا؟ پریشان نہ ہوں، یہ لوگوں نے متشابہات سے مطلب بنا لیجیے قرآن میں کچھ مشکوک باتیں، کچھ ٹیڑھی میڑھی نعوذ باللہ باتیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ متشابہ اور مشابہہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ متشابہات جو ہوتا ہے نا یہ شبہ نہیں ہے، اس کو شبہ نہ سمجھیں، اس کا مطلب ہے ملتی جلتی آیات۔ مثلا چھوٹی سی کوئی مثال دیتا ہوں، 2 3 بار ایک ہی آیت آئی ہے، بعض دفعہ اس کے الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے، جو بات پہلے ہو رہی ہے بعد میں فرق ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین سکڑ رہی ہے اس کے اطراف سے۔ اب بتائیے، اب وہ آیت بار بار 2 3 بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح کئی آیتیں کہ جنت کی طرف بھاگو جس کا عرض ہے السماوات والارض، ایک جگہ ہے اس کا عرض ہے جیسے آسمان، تو جیسے آسمان، اب وہ جیسے آسمان اور سماوات والارض اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی کیا فائدہ اس بحث کا آپ کو؟ وہ اسی لیے اللہ نے کہا نا ام الکتاب کی طرف جاؤ، ان بحثوں سے تمہیں کوئی فائدہ تو نہیں ہونا نا۔ یہ اللہ کے قرآن کی بلاغت ہے، اور اس بلاغت پہ ہر کوئی اپنے علم کا وہ کرے سلسلہ، انشاءاللہ پریکٹس مشق کرے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، اللہ کے نیت خراب نہ ہوگا۔ نیت خراب ہوگی، اللہ نے کہا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے نا، ٹیڑھا پن، وہ پھر ان متشابہ ملتی جلتی آیات سے الٹے سیدھے مطلب نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی غلط تعویلیں کرنے کی، یعنی کہ باطل تعویلات سے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ہے تھوڑا سا اس کا مسئلہ، میں نے مختصراً ٹچ کیا، اس پہ تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کم از کم 15 20 منٹ کی انشاءاللہ ہوگی، کم از کم 15 منٹ تو ضرور، جب ہم یہاں پہنچیں گے اللہ کے حکم سے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، واللہ اعلم۔